چیز سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے جو 99 اوصاف کا ذکر آیا ہے، ان اوصاف کے نتیجے میں آدمی کیسے بدلتا ہے، شخصیت سازی کیسے ہوتی ہے، غور کیجئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے سمیع، وہ سنتا ہے۔ جب وہ سنتا ہے تو اس سے ہماری شخصیت سازی کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ سے آپ کہیے، دل میں آپ کوئی خواہش کیجئے، دل میں آپ کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، کسک پیدا ہوتا ہے، یا آہ اگر دل کے اندر بھی اٹھتی ہے تو وہ سمیع ہے، وہ سن لیتا ہے۔ اسے آدمی کو جو ہے اطمینان رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ سمیع ہے، وہ سنتا ہے اور ہماری کوئی پکار رائے گا نہیں جائے گی۔ یا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ یہاں دے گا، یا پھر آنے والی بلا کو ٹال دے گا، یا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھ دے گا، وہ سمیع ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب آدمی دعوت کے میدان میں کام کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر تانے کستے ہیں، طنز کرتے ہیں اور فقرے کسے جاتے ہیں اور گالم گلوچ سے نوازا جاتا ہے۔ آج تو مسلمانوں کو ٹیررسٹ ہونے کا اور فنڈامنٹلسٹ ہونے کا اور نہ جانے کیا کیا القاب لگائے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے برہم ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے کہ لوگ کیا کیا بکواس کرتے ہیں، کہ لوگ کیا کیا افواہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ اس پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف جتنی باتیں بکی جاتی ہیں ان سب سے ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ اسی طرح بصیر ہے۔ بصیر کا ایک مطلب ہے کہ چونکہ اللہ دیکھتا ہے اس لیے ہم کوئی غلط کام زندگی میں نہیں کریں گے، چھپ کر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ باہر سے دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے آپ پردہ کر سکتے ہیں، وہ تو اندر سے دیکھتا ہے، کیسے چھپ سکتے ہیں اس سے۔ بصیر کا مطلب ایک یہ ہے۔ بصیر کا ایک دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان مشکلات میں پھنسنے کے نتیجے میں آپ کو وابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے کہ آپ کن مرحلوں سے گزرتے ہیں، آپ مشکلات سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ تو بصیر کا مطلب جب آدمی ان اوصاف کو جانتا ہے تو اسے ایک سوئی ہوتی ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ خدا کا سہارا اسے ہے، خدا کی پشت پناہی اسے دستیاب ہے، اس پر اسے اطمینان ہو جاتا ہے، سمیع بصیر۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے کہ الباسط، کشادہ ہے وہ۔ جب وہ کشادہ ہے تو یقیناً وہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، ہمارے لیے تنگی نہیں پیدا کرے گا۔ اس کا مزاج ہے، وہ دیتا ہے، دے کر خوش ہوتا ہے، کشادگی پیدا کرتا ہے۔ تو ایک صفت تو یہ ہے کہ ہم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارے رزق کے اندر، ہماری زندگی میں تنگی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس کی مان کر چلتے ہیں تو ہمارے اندر کشادگی آئے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارا بھی یہ وصف بنے کہ ہم کشادہ دل بنے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کشادگی اختیار کرتا ہے، ہمارے دلوں میں بھی کشادگی ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، تنگ ظرف نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، بہت کشادہ دل ہونا چاہیے۔ یہ اوصاف خدا تعالیٰ کے، اس کا پرتو ہم کو اپنے اندر اپنانا چاہیے۔ تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ المعطی ہے، دیتا ہے وہ، تو جب وہ دیتا ہے تو کسی اور سے کیوں مانگے؟ تو مومن بڑا عزت دار ہوتا ہے، بڑا خوددار ہوتا ہے، کسی کے آگے وہ مانگتا نہیں، کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ الموتی ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو جب وہ دینے والا ہے تو کسی اور سے کیوں مانگا جائے؟ کسی اور سے آدمی نہیں مانگتا، بڑا خوددار ہو جاتا ہے مومن، بڑا عزت دار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح المغنی، وہ غنی ہے، تو بندہ مومن جب اس کے سے وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی غنی ہو جاتا ہے، دنیا کے سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دولت دے رکھی ہے اس کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بے نفسی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور زندگی میں کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ غنی سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ اسماء حسنہ، یہ صفات شخصیت سازی کرتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر کشادگی، ہمارے اندر اعلیٰ ظرفی، ہمارے اندر عزت نفس، ہمارے اندر خودداری، ہمارے اندر جو ہے مشکلوں میں کام کرنے کا جذبہ، ہمیں جو ہے دعا کرنے پر یقین کی کیفیت، یہ ساری کیفیتیں ہمیں پیدا ہوتی ہیں اسماء حسنہ کی بدولت کہ ان اوصاف سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا کرے گا۔ یہ دوسری بات ہے۔ نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ دعا جب کی جاتی ہے تو ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دینے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دینا چاہیے۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دوائے شافی، اس کتاب کے اندر انہوں نے دعا کرنے کا فن اور سلیقہ سکھایا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ دعا کرتے وقت کتنے اسماء حسنہ، کتنے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول نے کہاں کہاں تعلیم دی ہے، ان چیزوں کا ذکر انہوں نے فرمایا۔ مثلا ایک دو دعا کا ذکر کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اور بندہ مومن ان صفات کا، ان اوصاف کا، اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے اسماء حسنہ ہیں، ان کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک بأن اشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ تعالیٰ ہے،
تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو احد ہے، تو صمد ہے، تجھے کسی نے جنا نہیں، نہ تو نے کسی کو جنا ہے، اور اس طرح سے وہ ساری دعا ختم ہوتی ہے۔ ایک اور دعا ہے جس میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حی قیوم خدا کے اوصاف میں سے دیکھیے، حی قیوم احد صمد، یہ سارے اوصاف کا ذکر آتا ہے، منان احسان کرنے والا۔ اور پھر یا ذا الجلال والاکرام کہا گیا کہ اس کا ذکر کر کے جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس سے بھی جو ہے بندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اے حی قیوم، اے زندہ و جاوید خدا۔ پھر اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کے سبحان ہونے کا حوالہ دیتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے نکال دیا اور مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو غم سے نجات کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر پایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کے اندر کتنے اوصاف کا ذکر آ گیا، اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے عظیم ہونے کا، مالک عرش ہونے کا، ان سب کے اوصاف کا حوالہ آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دعاؤں کے اندر اسماء حسنہ کا حوالہ دینے کے نتیجے میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے، صرف اسلام کے اندر یہ تصور ہے، غیر مسلموں کے اندر آپ چلے جائیے مندروں میں، ہرے راما ہرے کرشنا، صبح سے لے کر رات تک 24 گھنٹے یہی الفاظ جپے جاتے ہیں۔ اس میں کیا مفہوم ہے پایا جاتا ہے؟ کوئی مفہوم نہیں پایا جاتا۔ جبکہ ان دعاؤں کے اندر آپ دیکھیے کہ پروردگار کے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں تو پروردگار تو بردبار ہے، تو غفور ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو جو ہے ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، مجیب الدعوات ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ودود ہے، تو غفور، کتنے اوصاف کا ہم حوالہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ یہ دیگر مذاہب کے اندر اتنی وسعت، خدا سے کلام کرنے کے لیے، خدا سے گفتگو کرنے کے لیے، خدا سے دعا کرنے کے لیے اتنے بہترین اوصاف کسی اور مذہب کے اندر پائے نہیں جاتے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ مناجات میں جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا کے ساتھ ہی مناجات وہ ہیں جس میں ہم خدا کے ساتھ اس کے اوصاف کا حوالہ دے کر ہم کہتے ہیں کہ تو کون ہے اور ہم کون ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے۔ مثلا یہ دیکھیے، الہی انت ربی وانا العبد، پروردگار تو رب ہے اور اس کے مقابلے میں تیرا بندہ ہوں۔ وانت الخالق وانا المخلوق، تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ وانت الرازق وانا المرزوق، تو رزق دیتا ہے اور میں رزق کا محتاج ہوں۔ وانت المالک وانا المملوک، تو بادشاہ ہے اور میں تیرا مملوک ہوں، میں تیرے گویا کہ تیرا غلام ہوں۔ وانت العزیز وانا الذلیل، تو سب پر غالب ہے اور میں ذلیل انسان ہوں۔ وانت الغنی، تو بے نیاز ہے۔ وانا الفقیر، میں تو محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ وانت الحی، تو زندہ ہے۔ وانا المیت، اور میں مرنے والا ہوں۔ وانت الباقی، تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وانا الفانی، اور میں تو فنا ہو جانے والا ہوں۔ اسماء حسنہ سے انسان کی شخصیت سازی کیسے ہوتی ہے؟ ہم اپنا مقام پہچانتے ہیں خدا کے بالمقابل، خدا کی صفت، اس کے بالمقابل ہمارا کیا مقام ہے، ان مناجات سے معلوم ہوتا ہے۔ وانت الکریم وانا اللئیم، تو بڑا عزت دار ہے اور میں بے عزت ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے وانت المحسن وانا المسیء، تو احسان کرنے والا ہے اور میں جو ہے گنہگار ہوں اور احسان کا محتاج ہوں۔ وانت الغفور وانا المذنب، تو مغفرت کرتا ہے اور میں نے گناہ کیا ہے۔ وانت العظیم وانا الحقیر، تو بڑا عظیم ہے اور میں بہت حقیر فقیر ہوں، میری کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ وانت القوی، قوت تیرے پاس ہے۔ وانا الضعیف، میں تو انتہائی کمزور انسان ہوں۔ وانت المعطی، تو دیتا ہے۔ وانا السائل، میں بھکاری ہوں، میں سوال کرتا ہوں۔ وانت الامین، تو امان دیتا ہے۔ وانا الخائف، میں تو ڈرتا ہوں۔ وانت الجواد وانا المسکین، تو جود و سخا کرتا ہے، دیتا ہے اور میری مثال مسکین کی ہے، میں تو فقیر ہوں۔ وانت المجیب وانا الداعی، تو جواب دیتا ہے اور میں پکارتا ہوں۔ وانت الشافی، تو شفا دینے والا ہے۔ وانا المریض، میں مریض ہوں۔ آپ دیکھیے کہ کتنے اوصاف کا ذکر آ گیا ہے۔ یہ مناجات ایسی ہیں کہ مطلب اس میں دعا مانگنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں، اس کے بالمقابل ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا پوزیشن ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں پروردگار کے سامنے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ دیتا ہے، میں بھکاری ہوں، تو مجھے اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب قوت والا ہے، میں ضعیف ہوں، میرے اندر ضعف ہے، تو مجھے اپنی ضعف کو دور کرنے کے لیے قوی کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر بہت بلندی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان بلند ہو جاتا ہے جو خدا کے اوصاف کا ذکر کرتا ہے یا انہیں یاد رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سورہ حشر کی آخری رکوع کی آخری جو 3 آیتیں ہیں، اس میں 16 صفات کا ذکر
ذکر آیا، اسماء حسنہ کا ذکر آیا، ان کے ذریعے سے ہماری شخصیت سازی ہوتی ہے۔ ان اسماء حسنہ کو ہم مناجات میں استعمال کرتے ہیں، ان اسماء حسنہ کو ہم دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے ہماری زندگی بدلتے ہیں، ہماری زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے ہماری شخصیت سازی فرمائے، ہماری زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔